سب سے الگ ہے، سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہے، نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ، نیا ہے یہ پیش قدم۔ السلام علیکم عزیز سامعین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو پیش قدم، آپ کی اپنی آواز سیدھا اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے۔ میں ہوں آپ کی میزبان نزاکت اسلم، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک شاندار کامیابی کے بارے میں جو صرف IUST ہی نہیں بلکہ پورے جموں اور کشمیر کے لیے فخر کا سبب بن رہی ہے۔ ہمارے سینٹر فار انوویشن اینڈ انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ، جسے سیڈ بھی کہا جاتا ہے، کو منسٹری آف ایجوکیشن گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے 4 اسٹار رینکنگ ملی ہے، وہ بھی مسلسل دوسری دفعہ۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس شخصیت سے جنہوں نے اپنی رہنمائی سے ہمیں اس کامیابی تک پہنچایا، ہمارے آنریبل وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رمشو سے۔ ان کی رہنمائی نے واقعی ایک نئے سفر کی نیو رکھی ہے۔ پچھلے 3-4 سال میں ہم نے اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ایسے بہت سے اقدامات کیے، ایسے بہت سے اسٹریٹجیز کیے فار دی پروموشن آف اسٹارٹ اپس، انوویشنز اینڈ انٹرپرینرشپ۔ ہر سال نیشنل اسٹارٹ اپ ڈے منایا جاتا ہے 16 جنوری کو، اور اسی دن گورنمنٹ آف انڈیا، منسٹری آف ایجوکیشن نیشنل رینکنگ ایشو کرتی ہے فار آل دی انسٹیٹیوشنز، چاہے وہ یونیورسٹیز ہو، چاہے وہ IITs ہو، چاہے وہ NITs ہو، کہ ان کے کیا ایفرٹس ہیں ان دی فیلڈ آف پروموٹنگ اسٹارٹ اپس، انوویشنز اینڈ انٹرپرینرشپ۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اس سال دوسری کنزیکیٹو ایئر کی طرح ہمیں 4 اسٹار رینکنگ ملی ہے اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو۔ اور اس حوالے سے میں اپنی یونیورسٹی فریٹرنیٹی، چاہے وہ ہمارے ٹیچرس ہو، نان ٹیچنگ سٹاف ہو یا ٹیکنیکل سٹاف ہو، ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اس سال اور آگے آنے والے زمانے میں اس حوالے سے ہم اور زیادہ ایفرٹس لگائیں گے، تاکہ ہمارا جو یوتھ ہے، ہماری جو کمیونٹی ہے، ان کو اور زیادہ فائدہ ملے۔ جو نیشنل لیول ایفرٹس ہو رہے ہیں، نیشنل لیول سکیمز اس سلسلے میں اویلیبل ہے، ان سے ان کو اور زیادہ فائدہ ملے۔ شکریہ پروفیسر رمشو، آپ کے حوصلہ افزا الفاظوں کے لیے۔ یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہے کہ ہم کتنا آگے بڑھ چکے ہیں۔ اب ہم اپنی گفتگو کا مرکز سیڈ کو بنائیں گے۔ 2021 میں قائم کیا گیا یہ مرکز اصل میں ایک اہم مسئلے کے حل کے لیے بنایا گیا: بے روزگاری کا بڑھتا ہوا شرح۔ سیڈ کے CEO پروفیسر پرویز احمد میر اور ان کی ٹیم نے مشکلات کو موقعوں میں تبدیل کر کے ایک مثال قائم کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں پروفیسر میر سے، جو ہمیں سیڈ کا مقصد اور اس کامیابی کے پیچھے کا ویژن بتائیں گے۔ سیڈ سینٹر فار انوویشن انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ اسلامک یونیورسٹی نے 2021 میں سٹارٹ کیا۔ یہ ایک ویژن کے تحت ہم نے سٹارٹ کیا، کیونکہ اس ویژن کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے کہ جو نیشنل لیول، گلوبل لیول پر جو ان ایمپلائمنٹ ریٹ بڑھ گئی، تو اس کے اگینسٹ ہمارے بچوں کو ایک دماغ میں یہ تھا کہ ہم ڈگری کریں گے اور جاب لے لیں گے، لیکن جابس اویلیبل نہیں ہے۔ تو اس کے عوض میں ہم نے سوچا کہ ہم اپنے بچوں کو ایک کریئر ڈائریکشن دے دیں گے، اور جہاں پر ہمیں انٹرپرینورشپ شوڈ بی ٹیکن ایز اے کریئر آپشن۔ تو وہ چیز ہم نے سٹارٹ کی فرام دا سیڈ IUST فاؤنڈیشن۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہم نے یہ جو پروگرام سٹارٹ کیا، یونیورسٹی نے پہلی جو ایک اچھی چیز کی، جس میں انہوں نے 1 کروڑ روپیہ دے دیا فار دس سیڈ کیپٹل فنڈنگ، سو دیٹ کہ اگر کسی بچے کے پاس کوئی آئیڈیا ہے اور اس میں پوٹینشیل ہے فار مارکیٹیبلٹی، فار کامرشلائزیشن، اس آئیڈیا کو ہم سپورٹ کرتے گئے وتھ ریسپیکٹ ٹو 5 لاکھ روپیز پر اسٹارٹ اپ۔ اس سے بہت ساری ہماری سکسیس سٹوریز نکلی، اور پھر ہمارے پاس بہت ساری فنڈنگ بھی آ گئی۔ اسٹارٹ اپ انڈیا، گورنمنٹ آف انڈیا، DPIIT کی فنڈنگ ہمارے پاس آلموسٹ 5 کروڑ کی فنڈنگ ہے۔ پھر ہمارے پاس DST کی فنڈنگ آ گئی، وہ بھی 5 کروڑ
करोड़ अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ की फंडिंग है विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टअप। फिर उसके बाद हमारे पास सिटेम आ गया, सिकल टू एंटरप्राइज मॉडल, जो हमारे सिडबी वालों ने, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने दे दिया कि आप बच्चों के दिमाग को चेंज करके इनको एंटरप्रेन्योर बना दो। तो ये सफ़र पिछले 3 साल से हमारा चल रहा है, लेकिन इनिशियली जब हम आ गए तो पहले साल हमारी रैंकिंग थी 1 स्टार। फिर जब और कोशिश की विथ रिस्पेक्ट टू अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, फंडिंग दिस व्हाट इज कॉल्ड न्यू आइडियाज, तो फिर हम 3.5 स्टार पर आ गए। लास्ट ईयर को हमारा 4 स्टार रैंकिंग आ गई, और इस साल माशाल्लाह हमने ये 4 स्टार रैंकिंग फिर से रिपीट कर दी, सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर। सीड का असर सिर्फ अपने इनिशिएटिव्स तक महदूद नहीं है, बल्कि ये दूसरी यूनिवर्सिटीज को भी मुतासर कर रहा है और स्टेट लेवल पॉलिसीज जैसे कि युवा स्कीम के साथ भी जुड़ा हुआ है। नाउ अब स्टेट गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर, स्कीम लेकर आ गई जिसका नाम है युवा स्कीम। युवा स्कीम में उन्होंने कहा कि हम 1,37,000 एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो 1,37,000 एंटरप्रेन्योर्स के, उसके लिए युवा स्कीम में 2 लाख से लेकर 10 लाख तक उनको फैसिलिटेट किया जाएगा एट द वेरी चीप इंटरेस्ट रेट, एट अ वेरी स्मॉल इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% और समथिंग लाइक दैट। तो उनको दिया जाएगा ताकि वो बिजनेस एस्टेब्लिश करें, एंड इस्लामिक यूनिवर्सिटी इज फॉर्चुनेटली पार्ट ऑफ दैट युवा स्कीम आल्सो। और इस चीज में अब आप ये सोचिए कि गवर्नमेंट 1,37,000 एंटरप्रेन्योर्स, नैनो एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं। उसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोइंग दैट वी डोंट हैव द जॉब्स, सो वी हैव टू क्रिएट द नैनो एंटरप्रेन्योर्स। नैनो एंटरप्रेन्योर्स विल टेक नेक्स्ट लेवल, the micro level, then small level, and then medium level, and then large scale. अब गवर्नमेंट का ये मकसद है कि हमारे स्टेट से क्यों MNCs नहीं निकल रहे, और हमारा जो विजन है, सीड IUST फाउंडेशन का विजन जो ऑनरेबल वाइस चांसलर ने हमें दिया है, कि वी आर ऑल्सो टारगेटिंग दैट इन नेक्स्ट 5 years we should have at least 5 national companies. सामाइन, क्या ये जानकर फख्र महसूस नहीं होता कि ऐसे इकदामात हमारे जम्मू और कश्मीर में लिए जा रहे हैं? मगर जैसा कि प्रोफेसर मीर ने फरमाया, ये सिर्फ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स का सवाल नहीं है, बल्कि असल में सोच बदलने की ज़रूरत है। जो हमारे यूथ है, जो यूनिवर्सिटी में हमारे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, और अक्रॉस द वैली जो यूथ है, स्किलफुल यूथ, एजुकेटेड यूथ, दे शुड थिंक दैट they should be the employers rather than the employees. At the end of the day, they should create the entrepreneurship so that they should provide employment to others rather than being the searching for the jobs in the state or outside the state. That is the only thing which is important for the youth. इसके साथ ही अजीज सामाइन, ये था रेडियो पेशकदम का आज का खास प्रोग्राम। उम्मीद है आप भी इस कामयाबी का हिस्सा बनकर इसकी खुशी महसूस कर रहे होंगे। मैं अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करूंगी। तब तक ख्वाब देखते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ये थी आपकी मेज़बान नज़ाकत असलम। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। सबसे अलग है, सबसे जुदा, सुनो एक नई आवाज़, बातें नई है, नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज़।